حضرات، آج جنوری کی 31 تاریخ ہے 2015 اور ربیع الثانی کی 10 تاریخ ہے 1436۔ آج ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ آپ سب حضرات کو مبارک ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 سے 105 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ گزشتہ ہفتے یہ آیتیں بیان کرنے سے رہ گئی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصیلة ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ سائبہ اور نہ وسیلہ، نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ وہی ہمارے لیے کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اے صاحبان ایمان، تم اپنی فکر کرو، کوئی گمراہ ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، بشرطے کہ تم خود راہ راست پر رہو۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ حضرات، ان آیات میں دو موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے۔ ایک تو جاہلانہ رسوم کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ ہے قرآن کا، آیت نمبر 103 میں۔ اس کے بعد کافی حد تک اسی سے مربوط ایک اور معاملہ ہے اور ایک اور ایسا مسئلہ ہے کہ ہر دور میں اس کا ذکر ہوتا ہے اور اس پر کچھ نہ کچھ قرآنی موقف کی ضرورت تھی جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اور وہ ہے آباء و اجداد کی اندھی تقلید۔ یہ دو موضوعات ہیں۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے جس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی
وہ غیر ضروری سوالات کی ممانعت پر بات تھی کہ اننیسیسری ایسے سوال نہ کرو کہ جو تم کر لو تو پھر تمہیں اس کا نقصان پہنچے. اور اس سے پہلے کی آیات بھی چونکہ سب مربوط ہیں اور انشاءاللہ بھی گفتگو آئے گی کہ اللہ نے کعبے کی عظمت اور اہمیت بیان فرمائی تھی. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں یہ آیت جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ 4 لفظ استعمال کیے ہیں اس آیت میں. یہ چاروں الفاظ جانوروں کے لیے بولے جاتے تھے اس زمانے میں، دور جاہلیت میں، اور یہ ایک طرح کی ٹرم بن گئی تھی. بحیرہ اور سائبہ خاص اونٹنیوں کے لیے، اور وسیلہ ایک خاص گوسفند کے لیے، اور حام ایک خاص اونٹ کے لیے. بحیرہ، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے مفسرین نے جو بیانات دیے ہیں وہ بھی سب متفق نہیں ہیں ایک بات کے اوپر کہ بحیرہ کس کو کہتے تھے وہ. لیکن بہر کیف انہوں نے جو مفسرین نے اکثر بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس نے 5 بچے جن لیے ہوں اور آخری جو بچہ ہو وہ نر ہو. ایسی اونٹنی کے کان کو چیر کر اس کو آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے کہ جس چراگاہ میں چاہے وہ چرے کھائے پیے، جس گھاٹ پر پہنچ جائے پانی پی لے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا، کسی کو حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اس کو روک دے. اسی طرح اس پر سواری بھی منع تھی اور اسے ذبح کرنا یا نحر کرنا بھی منع تھا. اس کو بحیرہ کہتے تھے. پھر ایک تھی سائبہ. اب جو لوگ جن لوگوں کو مفاہیم نہیں معلوم، خالی ساؤنڈ پر جاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو انٹرنیٹ سے انعام ملا ہے، بہت اچھا، اپنی بچی کا نام رکھ لیا. تو کبھی بھی نام رکھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کا سورس کیا ہے بچوں کا نام رکھنے سے پہلے. تو سائبہ وہ اونٹنی ہے جس نے 10 بچے جنے ہوں. تو 10 بچے جننے کے بعد کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، اب اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے، نہ اس پر سواری ہوگی، نہ اس کو نحر کیا جائے گا یعنی ذبح کیا جائے گا، نہ اس کا گوشت جائز ہے اور نہ اس کے اوپر سواری، یہ بس آزاد ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اسی طرح کی یعنی سائبہ جو اونٹنی ہوتی تھی، یہ پھر 10 بچوں کے بعد سائبہ ہونے کے بعد یعنی جب اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے، پھر اگر اس کے بچہ پھر ہو آزادی کے بعد، تو پھر اس بچے کو بحیرہ کہا جاتا تھا اور اس کا کان چیر دیا جاتا تھا. بحیرہ بحر سے ہے، وسعت کے معنی میں ہے، یعنی اس کے کان میں ایک سوراخ وسیع سا بڑا سا کر دیا جاتا تھا. سمندر کو اسی لیے بحر کہتے ہیں اس کی وسعت کی وجہ سے. تو بحیرہ یعنی کہ وہ اونٹنی کہ جس کا کان چیر دیا گیا ہو. کس لیے چیرا گیا ہو اس میں مفسرین نے مختلف بیانات دیے ہیں، لیکن جو بھی ہے مطلب یہ تھا کہ اب یہ ایک محترم جانور ہے، اسے کوئی چھوئے نہیں، اس کو آزاد چھوڑ دو، جہاں چاہے جہاں رہے، کوئی شخص اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے. وسیلہ وہ بھیڑ یا وہ بکری جس نے 7 بچے جنے ہوں. اب یہ تعداد بھی وہ لوگ خود معین کر لیا کرتے تھے، 5 بچے جن لیے، 10 بچے جن لیے، 7 بچے جنے، تو وہ وسیلہ ہو جاتی تھی، یعنی کہ اس کو کہتے تھے اب یہ وسیلہ ہے، سواد سے وسیلہ. یا کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں وسیلہ اس کو کہتے تھے کہ جو گوسفند مادہ بچہ جنے تو یعنی اس کے اگر بکری ہو تو بکری تو اپنے لیے رکھ لیا کرتے تھے، بکرا ہوتا تھا تو وہ اپنے خداؤں کی نظر کر دیا کرتے تھے اور وہ پھر خداؤں کے لیے مخصوص ہو جاتا تھا.
پھر ایسی ماں کو وہ وسیلہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر اس نے نر اور مادہ دونوں کو جنا ہو تو پھر وہ وسیلہ ہوتی تھی. اس طرح کے بیانات دیے ہیں. بہرکیف اس میں بھی یہی تھا کہ اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو اب یہ والا جانور جو ہے یہ اس کا یہ نام ہے اور یہ بھی بس محترم ہے اور اس کو کوئی نہ چھیڑے, اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے. چوتھا ہے حام کا لفظ استعمال کیا ہے. تو پہلے اونٹنیوں کا ذکر تھا, پھر بکری کا یا بھیڑ کا ذکر تھا, گوسفند نر جو ہے مادہ گوسفند کا وسیلہ, پھر حام. اب دیکھیں تینوں لفظ اس سے پہلے جو استعمال ہوئے ہیں وہ مؤنث کے صیغے میں ہیں اور حام جو ہے یہ مذکر ہے. تو یہ وہ اونٹ جس کی صلب سے 10 بچے پیدا ہو جائیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب اونٹنی کا احترام ہے, اگر اس نے 10 بچے جنے تو بیچارے کا اس کا کیا خطا تھی. تو کہا نہیں, ہم اس کو بھی محترم مانتے ہیں, دونوں شوہر دونوں محترم ہیں. تو یہ دونوں ہی محترم. تو وہ اونٹ کے جس کے ظریعے سے جس کی اولاد ہو, جس کے ذریعے سے 10 بچے ہو جائیں, کا بس بہت ہو گیا. اور اس کو کہتے تھے حما ظہرہ, اس نے اپنی پشت کی حفاظت کر لی, اب اس کے اوپر کوئی بوجھ مت لا دو اور اس کا گوشت نہیں کھایا جائے. پھر یہ چاہے جہاں جائے کھانے پینے میں یہ بھی آزاد ہے. یہ سینئر سٹیزن میں آ گئے, یہ مرد اور وہ عورتیں. تو بہرکیف یہ تھا سلسلہ. قرآن نے کہا ما جعل اللہ من بحر, چونکہ بہت سی جاہلانہ رسوم کو اسلام نے آ کے ختم کیا, اور اصل مشن اور اصل چیلنج جو تھا بانی اسلام کے لیے یہی تھا کہ اس زمانے میں جو رسمیں رائج تھیں, رسم کو ہٹانا سخت ترین کام ہے. بڑے سے بڑے آپ حوالے دے دیں, وہ بھی حوالے آپ دے دیں کہ جو رسوم رائج ہیں اور جو اس پر عمل پیرا ہیں وہ لوگ مانتے ہوں اس ریفرنس کو, وہ ریفرنس بھی آپ دے دیں تب بھی وہ نہیں مانتے, اس کو نہیں ہٹاتے. آج آپ مسلمانوں میں کتنی رسمیں ایسی ہیں کہ جو مناسب نہیں ہیں بلکہ غیر اسلامی غیر شرعی رسوم ہیں, آپ ان کو لاکھ اللہ رسول مولا قرآن بتا دیں وہ جمے رہیں گے انہی رسموں پہ, بلکہ مخالف ہو جائیں گے اس کے جو ان رسموں کے خلاف بات کریں. اور پیغمبر اسلام کے پاس کوئی ریفرنس نہیں تھا ان کو دینے کے لیے, اس لیے کہ وہ بتوں کو مانتے تھے. تو اصل جو ان کا ریفرنس تھا یا جو ان کا سورس تھا, اسلام اسی پہ ضرب لگا رہا تھا کہ بھی بت پرستی ہی حرام ہے, وہی نہیں کرو. اس کے بعد پھر جو رسمیں ہیں یہ رسمیں نہ کرو, ارے کیسے نہیں کریں. تو ریسسٹنس مل رہا تھا اسی وجہ سے, اس لیے کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور ان رسوم کو ریجیکٹ کر رہا تھا جو غیر انسانی تھیں اور غیر اخلاقی تھیں. اور اس کو یاد رکھیے, اور اس کو ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں, یہ خیال نہ رہے کہ اسلام آیا تھا تو سرے سے تمام رسموں کی مخالفت کر رہا تھا. نہیں, اصول تھے اسلامی اصول. اصول کیا تھے؟ انسانیت اور اخلاق, یعنی انسانی اقدار اور اس ہیومن ویلیوز کے خلاف اور ایتھکس کے خلاف جو رسوم رائج تھیں ان کو اسلام روک رہا تھا. جو ایسی نہیں تھی رسمیں بلکہ صحیح تھیں ان کو اسلام کہہ رہا تھا کوئی بات نہیں, جاری رہنے دو. حد یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام جب ہر چیز کو منع کر رہا تھا اس کو بھی منع کر دے گا, تو وہ اس سے بھی رک رہے تھے. مثال کے طور پر لوگوں نے سعی کرنا کہا کہ بھئی ہم سعی نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ کیا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جانا. تو اسلام نے کہا نہیں, یہ صفا و مروہ جو ہے من شعائر اللہ, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, کرو, بالکل سعی جو ہے کرنی چاہیے. اور مشرکین کرتے تھے تو کوئی غلط نہیں کرتے تھے, اور پھر ان کی تم تقلید نہیں کر رہے ہو بلکہ ایک کام اچھا تھا ہم اس کو جاری رکھتے ہیں, کیا پریشانی ہے. یا یہ کہ ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ شہر الحرام محترم مہینے تھے اور وہ لوگ ان محترم مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے, تو بہت اچھی بات ہے. تب اس کو آ کے اسلام روک دے کہ نہیں تم محترم مہینوں میں جنگ کیوں نہیں کرتے ہو. البتہ اس میں ایک باریک بات ہے جو یہاں پر آئے گی.
اب دیکھیں محترم مہینے بھی صحیح ہے، 4 مہینے کوئی بات نہیں، ہم 4 مہینے جنگ نہیں کریں گے، ہم بھی نہیں کریں گے، 4 مہینے محترم ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم بھی ان کو محترم مانتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے آ کے ڈنڈا اٹھا لیا ایک سرے اور کہا کہ جو بھی تم کر رہے ہو سب غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو غیر اخلاقی تھیں، وہ چیزیں جو انسانیت کے خلاف تھیں، ان کو روکا ہے، اور جو چیزیں انسانیت کے لیے مفید تھیں اسلام نے ان کو پیش کیا ہے، اور جو انسانی اقدار اور اخلاق کے معیار پر پوری اترتی تھیں اسلام نے انہیں شروع کیا ہے۔ وہ نئی رسمیں، وہ نئی عبادات، وہ نئی طریقے، وہ اسلام نے جاری کیے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس پر بہت کم مفسرین نے بات کیا، کہہ کے اشاروں میں گزر گئے ہیں، لیکن اس پر شاید موقع نہیں ملا ہے مفسرین کو، یا اس پر جو ہے توجہ نہیں گئی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اسلام کا اصول یہ ہے کہ ان رسموں کو جو بری تھیں ان کو روکا جائے، اب اگر مشرکین میں یہ تھا کہ ایک اونٹ بوڑھا ہو گیا، 10 بچے اس کے ہو گئے، بوڑھا ہو گیا، اب اس کے اوپر سواری نہ کرو، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ ایک اونٹنی جس کے 10 بچے ہو گئے، کیا اس کا حال ہوگا؟ اب اس کے اوپر سواری مت کرو۔ تو اب اس میں ایسی کیا بات تھی کہ خدا یہ کہے کہ نہیں یہ تو بالکل غلط بات ہے، وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے اوپر، اللہ نے اس کو جائز نہیں قرار دیا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے، روکو اس کو۔ اب اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ اور خاص طور پر آج کے دور میں اگر آپ اس کو کہیں ڈسکس کریں، دیکھیں اسلام جو ہے وہ ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور اسلامی اصول جیسے ہم نے کہا کہ رحمت اور ہمدردی کی بنیاد پر ہیں، اور یہ رحمت الہی صرف انسانوں سے مخصوص نہیں ہے، یعنی اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے جانوروں کو بھی ان کے حقوق دیے ہیں۔ تو اگر ایک قوم جانوروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے بوڑھے جانوروں کے لیے کچھ ایسی رسمیں معین کر دے کہ بھئی اس میں ان جانوروں کا فائدہ ہو رہا ہے، اب اس میں اس کو روکنے کا کیا مطلب؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ دیکھیں کیا ہے معاملہ۔ اس میں اگر کوئی پیغام بہت بڑا نہ ملے تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو آیت کیا مطلب ہے اس کا، اور یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اور پھر وہ بھی سورہ مائدہ میں کہ جس میں بار بار آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ ایک خاص موضوع ہے، آخری سورہ ہے، اور مختلف پہلوؤں سے، مختلف اشاروں سے اہم قیادت سے مربوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ امت جو ہے پیغمبر اسلام کے بعد صحیح لیڈرشپ سے، رہبری سے، قیادت سے منسلک رہے، جدا نہ ہو جائے۔ اب اس کا ان جانوروں کے تذکرے سے کیا تعلق ہے؟ جی ہاں، اب سنیے آپ، بات یہ نہیں ہے کہ تم جانوروں کو یہ حق نہ دو، کوئی بات نہیں۔ اگر آج آپ خود یہ طے کر لیں کہ بھئی یہ جانور اتنا بوڑھا ہو گیا، مثلا میں اس پہ سواری نہیں کروں گا، منع ہے، حرام ہے، کوئی بات نہیں، شریعت کہے گی اوکے، از فائن، یہ تمہاری مرضی ہے، تم اگر اس جانور کو میں تو اس جانور کو ذبح نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ تو یہاں کیا معاملہ تھا؟ یہاں کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ یہاں منع کرنے کا ریزن ایک لفظ ہے جو استعمال ہوا، بلکہ یہ جو 4 لفظ ہیں، 4 ٹرمز ہیں، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ جو 4 ہیں یہ 2 لفظوں کے درمیان ہیں۔ اس سے پہلے ما جعل اللہ، اور اس کے بعد لاکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ ما جعل اللہ، اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے، یہ ہے سارا مسئلہ۔ یہ جو منع کیا جا رہا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے یہ حکم کہ ایسا کرو۔ ما جعل، اللہ کی جعل کی طرف، اللہ نے نہیں ایسا کیا۔ اچھا اب سنیں، عجیب بات ہے، ابھی آپ نے اس سے پہلے آیت نمبر 97 میں کیا پڑھا؟
کیا پڑھا؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبے کو انسانوں کی زندگی اور قیام و ترقی اور ان کے استحکام کا ذریعہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، قیام، ان کے قیام کا، جس پر قائم ہے انسانیت۔ والشہر الحرام، اور محترم جو مہینہ ہے اس کو بھی اللہ نے قیام للناس بنایا ہے۔ اور کیا؟ والہدی والقلائد، اور جانور کے، وہ جانور جو ہدی یعنی کہ قربانی کے لیے معین ہو جائے۔ اب سوچنے کی بات ہے، ابھی تو بھئی 2 آیتوں پہلے تو یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ جانور کی جس کو قربانی کے لیے آپ طے کر لیں کہ قربانی کا وہ ہدی کہلاتا ہے۔ والقلائد، قلائد کیا؟ اس پر ذکر ہو چکا ہے اس کا۔ قلائد وہ قربانی کا جانور کہ جس کے لیے ابھی آپ نے قربانی کے لیے نہیں لے کر جا رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کو پہلے سے تیار کر لیا ہے اور اس کے گلے میں ایک پٹی ڈال دی، ایک خاص قسم کی پٹی ہوتی تھی۔ یہ کیا پٹی کیا ہے؟ کہ یہ مخصوص کر دیا گیا ہے قربانی کے لیے۔ تو یہ جانور کا ذکر ہے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے اس کو محترم قرار دیا ہے، یہ قربانی کا جانور محترم ہے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے دوستوں۔ میں یہ تو کہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے کے لیے صرف الفاظ پڑھ کے گزرنا نہیں، اس میں اگر میسج نہیں آپ لیں تو کیا فائدہ؟ تو قرآن نے کیا کہا کہ بھئی یہ ہدی و قلائد، ان کی اہمیت ہے۔ اچھا کتنی اہمیت ہے ذرا پتہ چلے تو آپ چلے جائیے آیت نمبر 2 پر اسی سورہ کی۔ آیت نمبر 2 میں کیا تھا؟ اس میں کہا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اے صاحبان ایمان خبردار اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہیں کرنا، ان کی بے حرمتی مت کرنا، ان کی حرمت کو سمجھنا، ان کو حلال مت کرنا، یعنی ان کی حرمت، ان کی عزت، ان کا احترام کرنا۔ کس کس کا؟ اللہ کی نشانیوں کا۔ ولا الشہر الحرام، اور جو اللہ کا مہینہ ہے اس کی بھی عزت کرنا، احترام کرنا، بے حرمتی نہ کرنا۔ ولا الہدی ولا القلائد، نہیں قربانی کے جانور کی بے حرمتی کرنا۔ ولا القلائد، اور نہ اس قربانی کے اس جانور کے لیے جس کو قربانی کی نیت سے خریدا گیا اور اس کے گلے میں پٹی ڈال دی گئی ہو۔ پٹی یہ بھی تو رسم ہی تھی، پٹی کا ڈالنا گلے میں، اس کی بھی ولا القلائد۔ بلکہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ قلائد سے مراد یہاں وہ جانور نہیں جس کے گلے میں پٹی ہے، بلکہ وہ پٹی ہے جو قربانی کے جانور کے گلے میں ڈالی جاتی ہے، وہ قلادہ ہے، اسی سے قلائد۔ اس پٹی کا بھی احترام کرو جو قربانی کے جانور کے گلے میں باندھ دی گئی ہے۔ تو جو اسلام جانوروں کے لیے اتنے احترام کا قائل ہو، اچھا پھر دوسری کا یہاں شعائر کا ہے نا، لا تحلوا شعائر اللہ، تو سورہ حج کی آیت نمبر 36 پہ چلے جائیے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے ان قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ قرار دیا، ہم نے ان کو شعائر اللہ قرار دیا، تو ان کی عزت کرو۔ تو ایک طرف تو اگر دور جاہلیت میں کچھ لوگ جانوروں کو، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایکسٹریم پہ چلے گئے ہوں کہ ہم بالکل ہی اس کو یوز نہیں کریں گے، اٹس فائن، اس میں کہاں حرام ہے، اس میں کون سی حرمت شامل ہے؟ آپ اگر جانور خریدیں گے میں تو ذبح نہیں کرتا، تو واجب ہے ذبح کرنا، نہیں کر رہا۔ آپ نے جانور خریدا، آپ اس کے اوپر جو ہے سواری نہیں کرنا چاہ رہے کسی وجہ سے، اٹس فائن۔ لیکن یہ کیوں فائن نہیں ہے کہ وہاں تو یہ سینسٹیوٹی ہے کہ نہیں یہ جو تم کر رہے ہو چاروں بالکل غلط، یہ اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہے اس میں، اور یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، دوسری طرف جانور، خود اسلام قربانی کی جانور کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ تو سارا راز ایک لفظ میں پوشیدہ ہے، یہ ہے کمال۔ میں اس کو کہہ رہا تھا کہ مفسرین کی شاید نظر اس پر نہیں گئی، ورنہ مفسرین نے بہت کچھ اس پر ڈسکس کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا جواب دیں، اور بنیادی
جو گویا خلاصہ تمام مفسرین کے جواب کا ہے وہ بالکل سامنے آبویس ہے، وہ تو آپ بھی اس کو پڑھ لیں گے سمجھ جائیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ وہ جو جن چار جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں شرک شامل تھا، یعنی وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ بتوں کے لیے کر رہے تھے۔ بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح ہے، وہ بتوں کے لیے چونکہ کر رہے تھے اس لیے اللہ نے اس کو منع کیا یا قرآن نے اس کی مذمت کی یا اس کو ریجیکٹ کیا، جو بھی کیا وہ اس لیے کیا کہ چونکہ اپنے خداؤں کی خوشنودی کے لیے کر رہے تھے۔ لیکن اگر اس پروردگار کی خوشی کے لیے جو معبود حقیقی ہے اللہ، اس کی بارگاہ میں ایک جانور کو قربان کرنے کے لیے آپ لا رہے ہیں، نہ کہ بتوں کے سامنے، تو پھر یہ جانور محترم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں توحید ہے، وہاں شرک ہے، بنیادی فرق یہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے یہ، لیکن اتنا تو سمجھیں کہ یہ فرق ہو گیا صرف نسبت سے۔ وہاں نسبت دے دی بتوں کی طرف، وہی جانور اب وہاں مذموم، اور یہاں نسبت دے دی معبود حقیقی کی طرف، اللہ کی طرف، یہ جانور محترم۔ تو سارا احترام کس چیز کا ہو گیا؟ نسبت کا۔ ایک بات تو یہ ہے، لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اس سے مختلف ہے، مختلف نہیں ہے، لیکن میں یہ کہ ایک نیا پہلو ہے یا الگ ایک پہلو ہے سوچنے کا۔ قرآن مجید بالکل سامنے، حالانکہ میں کوئی نئی چیز دور سے نہیں لے کر آ رہا ہوں، ایک لفظ میں ہے اس کا جواب کہ معاملہ کیا ہے آخر۔ وہاں اتنا سینسیٹیو ہے، یہاں پر اتنا، وہاں پر کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہاں پر بالکل بظاہر تضاد نظر آتا، تضاد نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ توحید و شرک کا مسئلہ ہے، مگر یہ توحید و شرک کو بھی آپ ایک لفظ سے صرف سمجھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں سمجھا سکتے۔ ایک لفظ یوز کیا ہے قرآن نے ہر جگہ، جہاں جہاں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ایک لفظ ہے۔ لفظ کیا ہے؟ جعل۔ جعل، دیکھیں وہاں کیا تھا؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبے کو جعل کیا ہے، بنایا ہے، یعنی یہ جعل بنانا، قرار دینا اللہ کی طرف سے، اللہ نے ایسا کیا، اللہ نے قرار دیا، اس کو کعبہ بنایا اللہ نے۔ اب دنیا کے تمام انسان مل کر بھی کوئی ایک نیا کعبہ بنا لے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما جعل اللہ نے اس کو نہیں بنایا، لہٰذا ہر وہ گھر کہ جو کعبے کے مقابلے پر آ جائے، ما جعل اللہ نے نہیں بنایا اس کو، حرام، وہ شرک ہے۔ تو جیسے خدا نے نہ بنایا ہو، ما جعل اللہ جائے وہ شرک ہے، اور جہاں جعل اللہ آ جائے وہ توحید ہے۔ جعل یعنی اللہ نے بنایا۔ والبدن جعلناها من شعائر اللہ، یہ جو جانور ہیں قربانی کے، یہ قربانی کے جانور یہ اللہ کی نشانی کیسے بن گئے؟ ان کا احترام کیوں ہے؟ کہا جعلناها من شعائر اللہ، ہم نے ان کو قرار دیا ہے شاعر اللہ، ہم نے۔ کتنی عجیب بات ہے، جانور کے معاملے میں قرآن اتنا کلیئر پیغام دے رہا ہے کہ جعل سارا مسئلہ ہے، جعل۔ یہاں کیا کہا کہ یہ بحیرہ، صائبہ، وصلہ، ان میں کیا پریشانی کا؟ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، ما جعل اللہ نے نہیں مقرر کیا۔ تو جب اللہ نے مقرر نہیں کیا تو شرک ہے، اللہ نے مقرر کیا تو توحید ہے۔ تو جو قرآن جانور کے معاملے میں یہ پیغام دے رہا ہو کہ جانور کے لیے بھی جعل الہی ضروری ہے تب وہ محترم ہے، اگر جعل الہی نہیں ہے تو وہ شرک ہے، توحید نہیں ہے۔ تو پھر قیادت جو سب سے بلند مرحلہ ہے انسانیت کا، انسانی قیادت، اس کے معاملے میں اللہ یا قرآن جعل انسانی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہاں پر بھی جعل الہی ہوگا، اس لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل، میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب خلیفہ دو طرح کے ہوں گے، ایک جعل الہی، ایک جعل انسانی۔ جعل انسانی شرک ہے، جعل الہی توحید ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جعل الہی کے آگے جو نہیں جھکا وہ شیطان بنا، اللہ نے اس کو نکال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. شیطان نے کہا میں تو سجدہ نہیں کرتا. نکل جا بارگاہ سے. مجھ کو سجدہ کرنے کی یعنی دعوے کرنے کے بعد یہ مت کہنا میں تو اس کو سجدہ نہیں کرتا، یہ تو بندہ ہے. بندہ نہیں ہے. انی جاعل، میں نے، اگر بندہ ہے تو میں نے اس کو بنایا. جس کو میں بناؤں، جب میں کہوں جھکو اس کے سامنے تمہیں جھکنا ہے. انسان اگر بنائے اور بنا کر، میں کیا کہوں آپ کی خدمت، انی جاعل فی الارض خلیفہ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ، إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ، میں جعل کر رہا ہوں تم کو، میں بنا رہا ہوں تم کو امام انسانوں کا. تو اب یہ جعل ہی سے میرے دوستو اردو میں بڑا اچھا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، جو کہتے ہیں جعلی. جعلی کے سپیلنگ معلوم ہے اردو میں؟ جیم عین لام یہ جعلی. یہ جعلی یعنی جعلی چیز ہے، یہ اصلی نہیں ہے. اصلی نہیں ہے، وہ جعلی ہے. جعلی نوٹ، اصلی نوٹ، جعلی چیزیں، اصلی چیزیں. تو پتا چلا کہ جو جعلی اللہ کی طرف سے جعلی ہو وہ اصلی ہے. اس کو اصلی اللہ نے کہا ہے کہ بس وہی اصلی ہے جو ہم جعل کریں، ورنہ تم جس چیز کو جعل کرو وہ جعلی ہے. اسی طرح قیادت ہی کو مان لیجئے، قیادت میں جو اللہ کی طرف سے آئے وہ اصلی ہے، جو انسان کی طرف سے آئے وہ جعلی ہے. جو انسان جعل کرے، انسان بنا لے کسی کو، قائد بنا لیا، اچھا ٹھیک ہے. یہاں پر ایک سوال آ سکتا ہے کہ بھئی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم خلیفہ بنا رہے ہیں، چلیے اللہ نے خلیفہ بنا دیا. اب اگر 10 لوگ مل کے، 100 لوگ مل کے، 1000 لوگ، 1,00,000 لوگ، 1,000,000 لوگ مل کے کسی کو خلیفہ بنا لیں تو وہ خلیفہ نہیں ہے، اس کا احترام نہیں ہے، وہ لیڈر نہیں ہے. دیکھو، ایک تو لفظ خلیفہ استعمال نہ کرو اس لیے کہ اللہ نے استعمال کیا ہے. اس کو پرائم منسٹر کو ہو، اس کو پریزیڈنٹ کو ہو، تم ووٹ دے کر جو بھی اس کو تم بنا لو، اٹ از فائن. مگر کب تک فائن ہے؟ اب دیکھیں آیت کا اگلا ٹکڑا، توجہ کیجئے. یہ ہے پیغامات. بات جانوروں کی ہو رہی ہے، پڑھنے والا قرآن کا سمجھ رہا ہے جانوروں کی بات ہو رہی ہے. ارے بھئی آخری سورہ ہے، سوچو تم، عقل سے سوچو، عقل سے سوچو. آخری سورہ ہے، اس آخری سورہ میں دور جاہلیت کی بات کیوں کی جا رہی ہے کہ اس وقت جانور ایسے کرتے تھے؟ اب تو نہیں کرتے. اب تو 23 سال گزر چکے ہیں اسلام کو آئے ہوئے. اب کیا بات ہے؟ اور اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایسا. اب اس کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ تاکہ تم اس سے سمجھو. کیا سمجھو؟ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. یہ ہے سارا مسئلہ، جعل ہے اور یہ مسئلہ ہے. کیا؟ تو ہم کہ پروردگار ٹھیک ہے، تو نے انہیں مقرر نہیں کیا، ان جانوروں کو محترم تو نے قرار نہیں دیا، فائن، بالکل سمجھ میں آ گئی بات. لیکن جیسے دوسری رسموں کو قبول کر لیا گیا اسلام میں، جو اچھی رسمیں تھیں، یہ بھی ایک ٹھیک رسم تھی، اگر بہت اچھی نہیں تھی تو بہت بری بھی نہیں تھی. اس کو اگنور کر دیا جاتا، کرنے دیا جاتا. اب اس کو منع کیا جا رہا ہے اور یہ الفاظ استعمال کیا جا رہا ہے. کہا سنو، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. ایک تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کر کے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یعنی اس کا وہ احترام ہو رہا ہے کہ اللہ نے ایسا کیا ہے کہ بھئی اب اس کے اوپر سواری نہیں ہوگی. اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ دیکھو تم پرائم منسٹر بنا لو، پریزیڈنٹ بنا لو، مگر اس کے پاور کو اللہ سے منسوب مت کرنا، اس کو ذل اللہ مت بنانا. یہ مت کہہ دینا کہ جو اب اس کو نہیں مانے وہ کافر ہے. تم نے بنا لیا نا، اب کوئی تمہارے بنائے ہوئے پریزیڈنٹ کو نہیں مانے تو وہ کافر ہو گیا. یہ جو کافر ہو گیا تم نے کہا نا، جیسے وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ 4 جو جانور ہیں یہ محترم ہیں اور یہ بس اللہ کے لیے مخصوص ہو گئے، اور اب جو ایسا نہیں کرے گا وہ گویا ان کے دین سے خارج ہو گیا. تو بھئی یہ تو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں. اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان جانوروں کا، ان 4
قسم کے قانون کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں جو انہوں نے خود اپنا قانون بنا لیا ہے. اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے بنایا ہے. تو جب قانون بنا کر یا کسی کو بنا کر آپ اس کو مذہب بنا دیں اور مذہب بنا کے کہیں اب جو اس کو نہیں مانے اس نے اللہ کو نہیں مانا، یہ ہے شرک. یہ ہے شرک. جس کو بھی آپ بنا لیں بناؤ، مگر یہ مت کہو کہ مذہب نے بنایا ہے، یہ مت کہو کہ اب جو اس کو ماننا واجب ہے، یہ مت کہو کہ اب جو اس کو ریجیکٹ کر دے گا وہ کافر ہے، یہ مت کہو. پوری دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں ووٹنگ سے، لیڈر بنتے ہیں، رہبر بنتے ہوں گے، ان کا اپنا، مگر ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں مذہب میں مت شامل کرو اس کو. یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ مت بولا. اللہ نے ایسا مذہب میں شامل نہیں کیا ان چیزوں کو. عقل سے کام نہیں لیتے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام ہی نہیں لیتے. اب آئیے اس کے بعد کی آیت، وہ بھی دلچسپ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو ہم نے اس آیت نمبر 103 سے کیا اخذ کیا کہ اللہ جانوروں کا ذکر کر کے انسان کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان کی نظر میں کم ترین مخلوق جانور ہے اور اعلیٰ ترین مخلوق وہ ہے جو ان کا رہبر ہو جائے اور لیڈر ہو جائے. ہر انسان کی نظر میں اس کا جو بھی لیڈر ہے وہ اعلیٰ ترین مخلوق ہے اس کی نظر میں، اور کم ترین جو ہے وہ جانور ہے. خدا بتانا چاہتے ہیں جو کم ترین کے تعلق سے اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور جعل الہی نہیں ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے. تو جو اعلیٰ ترین مخلوق جس کو تم سمجھ رہے ہو تمہارا رہبر لیڈر، اگر وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو وہ بھی ریجیکٹڈ ہے. لیکن اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. اکثرہم لا یعقلون. مگر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول کی طرف، آؤ اس الی ما انزل اللہ، تو چونکہ رہبری کا ذکر ہونا ہے، چونکہ رہبری کی طرف متوجہ کرنا ہے اس طرح کی مثالیں دے کر، اور چونکہ غدیر کا ذکر کرنا ہے اس پورے سورے میں، چونکہ پیغمبر کے بعد لوگوں کو آمادہ کرنا ہے کہ اس ہدایت کے تسلسل سے جڑے رہیں، متمسک رہیں، جدا نہ ہو جائیں، تو اب یہ لفظ استعمال کیا. اشارے ہیں، یہ واضح اشارے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب ایسے بے عقل لوگوں سے جو اکثر عقل نہیں رکھتے، ان سے کہو ابے چلو چھوڑو، اب تم نے بنا لیا نا کسی کو تو آ جاؤ اس طرف، آ جاؤ اس چیز کی طرف جو خدا نے نازل کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا. اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ اللہ نے جو کچھ بھی دین ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، قرآن اللہ کی طرف سے، ہر چیز اللہ کی طرف سے. مگر اس سورے میں کیا کہا گیا تھا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تم پر نازل ہوا ہے. یہ انزلے کا ذکر جگہ 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 پورے سورے میں آپ کو ملتا ہے، اور میں ہر طرف ہر موقع پہ آپ کو متوجہ کرتا رہا ہوں. یہاں بھی آ جاؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے. وإلی الرسول، اور رسول کی طرف آ جاؤ. تو ٹھیک ہے، قرآن اگر اس سے مراد قرآن ہے تو فائن، قرآن کی طرف آ جاؤ، اور رسول کی طرف، یعنی قرآن و سنت کی طرف بلایا جا رہا ہے. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، انہوں نے کہا ہمارے لیے کافی ہے وہی جس پر ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، وہ کافی ہے ہمارے لیے. تو یہ حسبنا یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے جو استعمال کیا گیا ہو. یہ حسبنا وہ کافر بھی یوز کرتے تھے. حسبنا وہ یوز کرتے تھے اسی موقع پر جبکہ ان کو حق سے ہٹنا ہو، اس وجہ سے وہ استعمال کرتے تھے حسبنا، ایک بہانہ بنا کر. جو ہمارے آباء و اجداد جس پر تھے بس وہی ہمارے لیے کافی ہے. تو یہ کوئی اچھی بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی میں تو جو ماں باپ نے کہہ دیا، جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں وہی کرتے رہیں گے؟ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ قرآن نے اس کو مذمت میں کہا ہے اور ہر جگہ اس کی مذمت کی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر موقع پہ یہ قابل مذمت ہے. قرآن نے کئی جگہ اس کی تعریف بھی کی. ایسا نہیں ہے کہ آباء و اجداد کے مذہب پر قائم رہنا، اب آپ بھی آباء و اجداد کے مذہب پر قائم ہیں، آباء و اجداد کے مذہب پر قائم ہیں، قائم رہنا آباء و اجداد کے مذہب پر بری بات ہے؟
آپ اپنے بچوں کو جو تربیت دے رہے ہیں، بچہ وہ آپ سے لے رہا ہے، آپ نے اپنے ماں باپ سے لیا ہے، تو اچھی بات ہے بری بات ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے نہ مطلقاً اچھی بات ہے، نہ مطلقاً بری بات ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ مذمت کہاں کی جا رہی ہے؟ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں، حالانکہ ان کے آباء و اجداد نہ تو ان کو کوئی علم تھا نہ ان کو ہدایت تھی، پھر بھی ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ چیز مذموم ہے۔ اس کے برعکس اگر ماں باپ ہدایت یافتہ ہوں اور کوئی کہے کہ میں تو ان کے مذہب پر ہوں، تو وہ اچھی بات ہے، بلکہ قابل فخر بات ہے، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ جناب یعقوب نے جب پوچھا اپنے اولاد سے کہ میرے بچوں یہ بتاؤ ما تعبدون بعدی، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب مرنے لگے تو آخری وقت میں پوچھا ما تعبدون، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کریں، انہوں نے کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اے بابا فکر نہ کریں، ہم آپ کے خدا کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے، یعنی ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر رہیں گے۔ یعقوب نے روکا نہیں، ارے یہ کیا بات کر رہے ہو، آباء و اجداد کے دین بری بات ہے، یہ مت کہو۔ نہیں، اس لیے کہ آباء و اجداد ان میں سے تھے جو صاحبان علم و عقل بھی تھے اور صاحبان ہدایت بھی تھے۔ تو ہر موقع پر، کیونکہ کچھ لوگ اچھی رسموں کے لیے بھی یہ چیز اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے یہاں ہوتا چلا جائے، یہ کیا ہوتا چلا جائے، تو کافر کہتے تھے ہوتا چلا جائے۔ ابھی کافر جن کے لیے کہتے تھے ہوتا چلا جائے، ان کے ماں باپ بے عقل تھے اور بے ہدایت تھے۔ ہم جن کے لیے کہہ رہے ہیں وہ ہدایت یافتہ تھے، صاحبان عقل تھے، اور ہم خود اس وقت اس پر گفتگو کر سکتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے مثلا۔ تو ہر جگہ یہ اپلائی نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ تمہارے پاس ملت ہے نا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم تو اپنے باپ ابراہیم کی ملت پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں غلط ہے، قرآن کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، توجہ کیجئے گا یہاں، کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ بھئی ہمیں تو وہی کافی ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ جملہ غلط نہیں ہے مطلقاً، یہ اس وقت غلط ہے جب ماں باپ بے عقل ہو، بے علم ہو، بے ہدایت ہو۔ اگر صاحبان ہدایت اور صاحبان عقل ہیں اور صاحبان علم ہیں تو یہ قابل فخر ہے، اچھی بات ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اختتام اور گفتگو کا خلاصہ، 3 لفظوں پر غور کیجئے۔ یہ جو لطف ہے نا، کبھی کبھی اب دیکھیں نا، ہم نے آیتیں پڑھتے ہیں، مگر ہم کیا کریں، ہم نہیں سمجھتے کسی جگہ ہم نے unnecessary وقت ضائع کیا ہے، مگر وقت ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ، اور 2 آیتیں ہوئی ہیں اور تیسری آیت پھر آج رہ گئی ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے ہم۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 3 لفظ بڑے دلچسپ استعمال کیے ہیں، کیا تسلسل ہے لفظوں کا۔ ایک لفظ ہے لا یعقلون، ایک لفظ ہے لا یعلمون، ایک لفظ ہے لا یہتدون۔ 3 لفظ ہیں، کتنے پیارے لفظ ہیں، اور کیا تسلسل ہے الفاظ کا، سبحان اللہ۔ لا یعقلون کے لیے کہا ان لوگوں کے لیے، یعنی تم میں سے اکثر بے عقل ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، باتیں کر یہ غلط رسموں کو ماننے والے، یہ بے عقل ہیں۔ بے عقلی میں یہ unnecessary رسموں کو مان رہے ہیں یا ایسی چیزوں کو مان رہے ہیں جو شرک ہے اس کو توحید سمجھ کے مان رہے ہیں۔ لا یعقلون، خود لا یعقلون ہیں، اور جب ان سے کہتے ہیں بھئی تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تو فوراً اپنے آباء و اجداد کے طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد کے پاس علم نہیں تھا، ان کے لیے عقل کی بات نہیں کی، ان کے پاس علم نہیں تھا، اور دوسری چیز کیا، ہدایت نہیں تھی۔ ہم لوگ جب بولتے ہیں نا تو گفتگو کرتے ہوئے ایک سے زیادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں، ہم معنی الفاظ، سینونمس، مترادفات ہم استعمال کرتے ہیں، بات وہی ہے لیکن ہم اس کو اسی طرح، قرآن نہیں استعمال کرتا اس طرح۔ قرآن کے 2 الفاظ اگر ہیں تو دونوں کے معنی اگر قریبی بھی ہیں تو بھی 2 مفہوم ہیں اس کے۔ لا یعلمون، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس
علم نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ تم ان کو علم سے, پھر کہا کہ ان کے پاس ہدایت بھی نہیں ہے. یہ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس علم نہ ہو, وہ جاہل ہو, ان پڑھ ہو سکتا ہے, لیکن وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا, اس نے کسی اور سے پوچھا ہے جو صاحبان علم ہے. اس سے پوچھنا اور اس سے حاصل کرنا ہدایت ہے. تو نہ تو وہ خود صاحب علم تھے, نہ انہوں نے کسی اور سے ہدایت حاصل کی تھی علم کی. پتہ چلا کہ بھئی دیکھو بنیادی طور پر کیا ہے, انسان کو خود عالم ہونا چاہیے, اس کے پاس خود علم آنا چاہیے. اگر خود صاحب علم نہیں ہے تو کسی سے پوچھ لے, اسی کو تقلید کہتے ہیں. کسی سے رجوع کرے, اس سے ہدایت حاصل کرے. تو یہ دونوں چیزیں ان کے پاس نہیں تھی, نہ تو خود صاحب علم تھے, نہ کسی صاحب علم کی وہ پیروی کر رہے تھے. اور تمہارا کیا حال ہے, تم عقل سے کام نہیں لیتے. چونکہ عقل سے کام نہیں لیتے اس لیے تمہارے عقائد بھی خراب ہیں, تمہارے اعمال بھی خراب ہیں. اسلام عقل پر بیس کرتا ہے. تو پروردگار انشاءاللہ ہمیں یہ توفیق کرامت فرمائے کہ ہم قرآن کے مفاہیم کو اور مطالب کو عقل و تدبر کے ساتھ سمجھ سکیں انشاءاللہ, اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں, اور قرآن کا جو حقیقی سورس ہے علم اہل بیت, اس سے ہم ہدایت حاصل کر سکیں. خداوند ہمارے علم و معرفت میں انشاءاللہ اضافہ فرمائے. صلوات بر محمد و آل محمد. جو اللہ کی طرف سے ہے. جی ہاں, یہاں پر وسیلہ جو ہے نا یہ سات سے ہے اور وہ وسیلہ سین سے الگ ہے وہ. ہاں لیکن ہاں بالکل وسیلہ بھی اختیار کرو تو اللہ کا بنایا ہوا وسیلہ ہو, بے شک بالکل. اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلہ اگر اختیار کرنا ہے, خود نہ بناؤ. خود بناؤ گے تو وہی شرک ہے. اللہ کے بنائے ہوئے کو تسلیم کرنا ہے, اور اس تک پہنچنے کے لیے بھی اگر وسیلہ بھی اختیار کیا جاتا ہے وہ بھی خدا کا بنایا ہوا وسیلہ ہونا چاہیے, اپنی طرف سے نہیں. السلام علیکم. یہ جو آپ نے آج یہ بتایا جال اللہ, ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے اس سے بیان کیا. کسی تفسیر میں بتایا نہیں کہ یہ جانوروں کا کسی کا کیوں کرا ہے پروردگار. وجہ کیا ہے, خدا تعالیٰ نے کہا ہم نے نہیں بنائے. وہاں تو کعبے کا بنانے کا بتا دیا, اور اس سے آیت 100 بھی زیادہ متاثر, کیونکہ خدا تعالیٰ نے کہا تم اکثر سے بنا لو خبیثوں میں سے, لیکن پاک جو ہوگا میں وہ پاک میں سے بناؤں گا. جو 100 آیت ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ مولانا اس کے لیے ماشاءاللہ, وہ بھی مربوط ہے بہت یہ کہ میں پاک بناؤں گا. بتایا یہ لفظ لکھا ہے طیبہ بنایا کا. اسی طرح کیا ہوتا ہے, جب کل پہلے بھی کسی نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا کہتے ہیں کہ اکثریت جو ہے نا, اکثریت بنائے گی ٹھیک نہیں ہے. اکثریت جو چیز بنائے گی اس میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے خود ہی. اگر جیسے کانسٹیٹیوشن بنتا ہے کسی کنٹری کا, امینڈمنٹ پبلک کر سکتی ہے, لیکن قرآن میں پورے مسلمان 3 جتنے بھی ہوں اب کوشش کریں گے ایک لفظ تبدیل کر سکیں, کیا کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے, یہاں نہیں کر سکتے. جو یہ آپ نے لفظ بتایا یہ اس دن کا سوال کا جواب ہے, جعل اللہ. یہاں خدا نے جو کر دیا اس میں آپ کوئی تبدیل نہیں کر سکتے. ایک لفظ تبدیل جو کرے گا اس کا مولانا بتائیے کیا ہوگا اس کا شر. نہیں وہ اسلام مطلب مسلمان ہی نہیں ہے, مسلمان نہیں, کفر ہو جائے گا. تبدیلی کرنا چاہے تو ایک لفظ. ہاں کانسٹیٹیوشن بناتے ہو آپ, کانسٹیٹیوشن کو بھی قرآن کی طرح مانتے ہیں نوبا کہ اس کنٹری کا ہے وہ ہمارا, بہت ہی پاک مانتے ہیں, لیکن بناتے بھی خود ہیں تبدیل بھی کرتے ہیں. پوری امت چاہے کہ ہم بدل دیں قرآن میں, بدل نہیں سکتے مولانا. بالکل, کیا خیال ہے آپ کا؟ صحیح. اور اگر بدلتا ہے تو اس کا انجام بالکل اسلام. یہ دونوں آیتیں ہیں اس کے انجام, تینوں آیتیں آج آپ نے بتائیں. ایک تو کعبے کی بتائی کہ ہم نے کعبہ بنایا, اس کے برابر ہم نے اس کو محترم بنا دیا, خدا نے بتا دی. دوسرا بنایا جو تم جانو کر رہے ہو. اچھا دوسری چیز یہ جو آپ نے بتایا تھا نا, کیا کہتے ہیں یہ وہ لوبا وہ کرتے ہیں, اب بھی انڈیا میں رواج ہے, کچھ جانوروں کو مطلب اس طرح کر دیتے ہیں کہ اتنے بچے ہو گئے یہ کر کے اس کی پوجا کی جاتی ہے مولانا, آج بھی کی جا رہی ہے. تو یہ مطلب یہ شرک تھا ان کا کرنا, وہ پوجا کیا کرتے ہیں, اس لیے شرک تھا. ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے اس پہ بورڈ ڈپ کیا, کسی اس میں نہیں ملا مولانا, اس میں بہت اچھی تھا ماشاء اللہ, بہت مزہ آیا. شکریہ, بہت بہت آپ کو جزاک اللہ, شکریہ. السلام علیکم. قبلہ میرا نام ضامن رضوی ہے. ایک
سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی یہ ذکر ہو رہا تھا کہ قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی شخص یا کوئی نہیں لا سکتا. اصل میں ایک پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، اگر آپ وضاحت کر دیں کہ ایک ٹرکش ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر مینز PhD، انہوں نے ایک قرآن کی انٹمالوجی پڑھی ہے اور انہوں نے فگر جو نکالا ہے وہ 9 کا فگر نکالا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی کوڈنگ اٹس سچ اے میتھمیٹیکل کوڈنگ کہ اگر آپ ایک لفظ کو بھی ادھر سے ادھر کریں گے تو وہ 9 کا فگر ٹوٹ جائے گا. اس کے بارے میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نے اس کے بارے میں کچھ یہ صحیح ہے مطلب؟ جی ہاں، اس کے بہت سے اسکالرس نے مختلف انداز سے 19 کا ہے، اصل میں 9 کا نہیں ہے جی 19 کا انہوں نے ایک فگر نکالا تھا. جی ہاں، تو ان کی کچھ باتیں تو صحیح تھیں اور اس کو قبول کیا علماء نے، لیکن اس کے بعد پھر وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے اور انہوں نے قرآن کو بالکل ایک ایسے عام کتاب کی طرح کچھ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیے کہ جو قرآن کی شان نہیں تھے. تو لہٰذا پھر ہر بات ان کی صحیح نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بات صحیح ہے کہ قرآن کے الفاظ اور حروف تک بھی کیلکولیٹڈ ہیں، ویل کیلکولیٹڈ، اور ہر حرف کی اپنی اس کی جگہ ہے، آپ ادھر سے ادھر اس کو نہیں کر سکتے، سورے تک اور ہر چیز. تو پورا قرآن جو ہے ویل آرگنائزڈ ہے، اور مطلب اس اعتبار سے کہ اس کے الفاظ کوئی مترادفات میں سے آپ ہٹا دیں اور وہاں رکھ دیں تو الفاظ پورے معنی ہی بدل دے گا، پوری آیت کا پورا مفہوم ہی چینج ہو جائے گا. حالانکہ آپ ریگولر کسی بھی شاعر کے ایک لفظ کو ہٹا کر اس کی جگہ اس کا کوئی سینونیم رکھ دیں تو چینج نہیں ہوگا، لیکن قرآن کا بالکل چینج ہو جائے گا. تو قرآن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے تو کسی قیمت پر وہ نہیں ہے. البتہ جو لوگ ہیں کیلکولیشنز کی باتیں کرتے ہیں اور بہت سے نئے اس میں ریسرچ، قرآن ایک سمندر ہے، جتنا آپ اس میں اترتے چلے جائیں جتنا نئی چیزیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی. شکریہ. السلام علیکم اللہ. ابھی توفیق بھائی صاحب نے عرض کیا تھا کہ وہ لوگ جانوروں کی پوجا کرتے تھے. عرب میں جانوروں کی پوجا کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، وہ صرف احترام کی حد تک کی بات تھی. انڈیا میں پوجا ہوتی ہے جانوروں کی، وہی کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہی بتایا کہ یہاں ہوتی ہے. انڈیا میں جانوروں کی پوجا ہوتی ہے احترام کے طور پر، لیکن عرب جو تھے اس کا صرف احتراماً ان کو بحیرہ بنا دیتے تھے یا سام بنا دیتے تھے، پوجا کی حد تک نہیں تھا. البتہ منسوب کرتے تھے وہ اپنے بتوں کی طرف، ہاں نسبت دیتے تھے کہ یہ بت کے لیے مخصوص ہو گیا، اب اس کے اوپر کوئی سواری نہیں کرے گا، یہ ہمارے خداؤں کا ہو گیا، یہ اس طرح ہوتا تھا. وہ ابھی جو آپ نے بولا کہ جیسے سعی بھی اسلام سے پہلے ہوتی تھی تو اسی طرح سے طواف بھی ہوتا تھا. جی تو لیکن فرق اتنا تھا کہ جو یہ کافر اور مشرک اور کرتے یہ برہنہ کرتے تھے طواف. جی تو اسلام نے اس کو رکھا لیکن کہا کہ برہنہ نہیں ہوگا. جی جزاک اللہ. یعنی رسمیں بہت سی، اس کو یوں اب کہا جائے کہ بہت سی رسموں کو اسلام نے بالکل ختم کر دیا، نہیں رہیں گی. بہت سی رسموں کو بعینی ہی ویسے ہی باقی رکھا. بہت سی رسموں کو چینج کیا، ریفائن کیا، اس کو ریفائن کیا کہ ہے رسم یہ مگر غلط ہے، اس کو ایسے نہیں، اس کو ایسے کرو. بالکل ویری گڈ. اسی سے وہ بات یاد آئی کہ اب دیکھیں کہ کعبے میں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیام للناس والشہر الحرام. تو شہر الحرام کے اوپر ہم نے ایک بات کہی تھی، وہ پوائنٹ رہ گیا تھا کہ دیکھیں کہ جو 4 مہینے اسلام نے قبول کر لیے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، ایز اٹ از ایز دے واز، ان کو قبول کر لیا اسلام نے کہ بالکل ایسے ہی. کیوں؟ اس لیے قبول کیا کہ وہاں جو مہینے وہ بات کر رہے تھے ان مہینوں میں یعنی اس کے قبول کرنے میں 100% قبول کرنے میں کوئی نقصان معاشرے کو نہیں ہو رہا تھا. لہٰذا اس کو بغیر چینج کیے ہوئے انہی 4 کو قبول کیا. یہ بھی نہیں کہا کہ چلو ہم 5واں رمضان بھی شامل کر دیتے ہیں، وہ نہیں کیا، کیونکہ
یہ مہینے تھے اور اس میں کوئی ان کی طرف سے کوئی ایسی رسم نہیں آ رہی تھی جو اسلام کے خلاف جا رہی تھی، تو اس کو قبول کر لیا۔ تو جو 4 مہینے پیس کے تھے اس میں they devoted most of the time towards the idols and the gods، تو اس میں شرک کا پہلو نہیں آیا؟ اسلام کے یہاں، اسلام میں شرک جو ہے وہ کسی ایک وقت یا جگہ کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ یہاں شرک کرو، تو 12 مہینے کسی لمحے کسی موقع پہ شرک ریجیکٹڈ، تو شرک تو اسلام نے ویسے ریجیکٹ کیا ہوا تھا، تو اسلام یہ نہیں کہہ سکتا تھا، ورنہ پھر وہ اس کا مفہوم دوسرا ہو جاتا کہ بھئی دیکھیں آپ یہاں شرک نہ کریں۔ اسلام یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ان 4 مہینوں میں شرک نہ کریں مگر یہ کریں، نہیں، شرک تم کو تو 12 مہینوں میں نہیں کرنا ہے۔ ہم جو چیز مان رہے ہیں وہ مان رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی 4 مہینوں میں، یہ چیز تھی۔ تو آپ بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن شرک تو اسلام ویسے ریجیکٹ کر چکا تھا بنیادی طور پر۔ ہاں وہ اسلام نے کیا ہے، مگر ان کے اس رسم کو قبول کیا ہے کہ کوئی بات نہیں، کم 4 مہینے صحیح، ارے تم 4 مہینے مت جنگ کرو، سبحان اللہ، چلو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو مان لیا۔ جی ہاں، سیز فائر اگر ہو 4 مہینے کے لیے ہو تو سبحان اللہ، اس سے کیا بہتر بات ہے۔ اس 4 مہینے میں ہمیں تو سکون ہے کہ کافر آ کر حملہ نہیں کریں گے، چلو ہم اپنا کام کر لیتے ہیں دوسرے۔ تو جتنا بھی تھا، کچھ بھی اچھی بات تھی اس کو اسلام نے باقی رکھا، خراب تھی اس کو ہٹایا، مکس تھی اس کو کریکٹ کیا، یہ 3 کام کیے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک دو فون آ رہے تھے اور ہم اٹھا نہیں سکے، معذرت ان لوگوں سے، اگر وہ چاہیں تو دوبارہ کال کر سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر، ہم 1 منٹ دے رہے ہیں اٹھنے سے پہلے، چونکہ ہمارا فون سائلنٹ پہ رہتا ہے اس موقع پہ۔ تو ماشاءاللہ بہت حضرات، بہت مومنین دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، تو وہ چاہتے ہیں، ان کے سوالات ہوتے ہیں۔ سلام۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم جميعا.